جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں انہیں رسول مدینہ بلانے والے ہیں۔ بس خاموشی سے سن لیجئے، مجھے احساس ہو گیا، پتہ چل گیا جتنی تعریف بھائی عبد المقتدر صاحب کیا کرتے تھے اپنے گاؤں کی، کہیں نہ کہیں اس میں بہت ساری کمیاں نظر آ گئی ہیں مجھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ بول کے سنیں، نہیں، مرضی آپ کی، اگر آپ کو نیکی کی ضرورت ہے تو بولیے صاحب، ورنہ خاموشی سے سن لیجئے، ہمارا کام بن رہا ہے کیونکہ ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے ناز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، شعر سن لیں ان کے حوالے سے، جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں۔ اتنی خاموشی سے تو میں حاجی صاحب کو بھی شعر نہ سناؤں تو پھر آپ کیا ہے؟ ایک ایک لوگوں کی زبان کھلنی چاہیے، جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں، اور ذرا زور سے، جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں انہیں رسول مدینہ بلانے والے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے چل کے جلسے میں آ نہیں سکتے، اللہ اللہ میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے چل کے جلسے میں آ نہیں سکتے، میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں۔ بہارو پھول برساؤ عبد المقتدر کی شادی ہے، بہارو پھول برساؤ۔ یہ شعراء حضرات ترنم میں شاعری کرتے ہیں، سہرا پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، اپنا کام بنا لیتے ہیں، لیکن میں نثر میں شعر پڑھتا ہوں، سن لیجیے آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ چاہیں تو جس انداز سے سن لیں، مرضی آپ کی، مجھے سنانا ہے تاکہ عبد المقتدر کو یہ احساس نہ ہو کہ عارف رضا کو شاعری نہیں آتی ہے نا، کہ بہارو عبد المقتدر کی شادی ہے، خوشی کا تاج پہناؤ عبد المقتدر کی شادی ہے۔ بہارو پھول برساؤ عبد المقتدر کی شادی ہے، خوشی کا تاج پہناؤ عبد المقتدر کی شادی ہے۔ جناب غوث و خواجہ اور رضا کی عنایت ہے، زمانے کو یہ بتلاؤ عبد المقتدر کی شادی ہے، زمانے کو یہ بتلاؤ عبد المقتدر کی شادی ہے۔ اور یہ حسرت کہہ رہی ہے باپ اور ماں کے ستاروں سے، یہ حسرت یعنی حسرت مانے ہوتا ہے تمنا، آرزو ہے نا، یہ حسرت کہہ رہی ہے باپ اور ماں کے ستاروں سے، میرے گھر آج آ جاؤ عبد المقتدر کی شادی ہے، میرے گھر آج آ جاؤ عبد المقتدر کی شادی ہے، آ جاؤ عبد المقتدر کی شادی ہے۔ یہ چچا پھوپھا اور ماموں بہنوئی بھی کہتے ہیں، یہ چچا پھوپھا اور ماموں یہ بہنوئی بھی کہتے ہیں، ارے خوشی کا گیت گاؤ عبد المقتدر کی شادی ہے، خوشی کا گیت گاؤ عبد المقتدر کی شادی ہے۔ بہارو پھول برساؤ عبد المقتدر کی شادی ہے، خوشی کا تاج پہناؤ عبد المقتدر کی شادی ہے۔ اب آئیے بلا لمحے کسی انتظار کے بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ نعت کے دو اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ مداح خیر الانام حضرت اشرف صاحب اللہ کٹیہاری کا ویلکم سواگتم پورا مجمع ادب و احترام کے ساتھ کر لیجئے۔ ابھی بھائی ولی الرحمن صاحب اللہ نے ایک شعر پڑھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سب کو میرے آقا نے بلایا اپنی محفل میں، آپ اپنی قسمت میں ناز کریں، یہ مت سوچیے کہ ہم کہاں آ کے پھنس گئے، نہیں، جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں انہیں رسول مدینہ بلانے والے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے چل کے جلسے میں آ نہیں سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ کافی دیر سے نعت خوانی ہو رہی ہے، شعر و شاعری ہو رہی ہے، اب کچھ پیغام محفل رنگ رضا سے چلا جائے آپ تک، تاکہ آپ کل جائیں تو یہ کہیں کہ نہیں، محفل رنگ رضا میں صرف شاعری نہیں ہوئی بلکہ نبی کا پیغام بھی ہم تک پہنچا ہے، نبی کی باتیں، نبی کی سیرت ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، مفکر اسلام، غلام تاج الشریعہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب سیوان کا ویلکم سواگتم نعروں کی جھنکار میں پورا مجمع ادب و احترام کے ساتھ کر لیجئے۔ ہیں ضلع کٹیہار کے، رہتے سیوان میں ہیں، اس لیے زیادہ تر لوگ انہیں سیوانی کہہ کے پکارتے ہیں۔ آئیے پورا مجمع استقبال کر لیجئے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ جن کے پاس دو ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں، جن کے پاس ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ اٹھائیں، جن کے پاس ہاتھ ہے ہی نہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر،
اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میرے پاس ہاتھ ہے یا نہیں. اللہ نے دیا ہے. اچھی محفلوں میں, پاک محفلوں میں, بابرکت محفل میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور ہاتھوں کو اٹھائیں, استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, محفل رنگ رسا, محفل رنگ رسا, سرزمین رونیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت توقیر رضا صاحب اللہ سیوانی.